السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد قریشی صاحب اٹک سے. جی سر. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم بہنیں ہیں نا, جی جی. تو میرے والد صاحب نے میرے اور میرے دوسرے بھائی کے نام پہ 100 کنال بھی میں ہمارے نام پہ پہلے ٹرانسفر کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اور 10-15 سال اس کے بعد وہ زندہ رہے, ہم وہ زمینیں خرچ کرتے رہے, اور 15 سال کے بعد والد صاحب جی. تو جو میری بہنیں تھیں ان کو جو والد صاحب کے نام پہ جو باقی زمین تھی اس سے پھر وراثت تب پہ تقسیم ہوئی والدہ پہ, بہنوں پہ. اچھا اچھا. تو لیکن میری والدہ اور بہنیں جو ہیں وہ اس 200 کنال سے محروم ہوگی وراثت ان کی, وہ وراثت بنی نہیں, وہ اس سے محروم ہو گئے. جی. تو کیا اس 200 کنال میں سے بھی ہم جو ہے وہ کے حساب سے تو وہ نہیں بن رہا, وراثت بنی نہیں, لیکن کیا ہم ان کو پابند ہیں, اگر شرعن ہم پابند ہیں تو ہم ان کو اچھا جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے دیں. اچھا, آپ کو انہوں نے اپنی زندگی میں بیسیکلی حصہ دیا تھا, گفٹ وغیرہ کی نہیں, حصہ دیا آپ کو اپنی زندگی میں جو نہیں حصہ نہیں دیا انہوں نے یہ تھا کہ گفٹ کر دی, ٹریکٹر وغیرہ کچھ چیز لینا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا بیٹا میں آفس وغیرہ نہیں پھاڑ سکتا, تو تم لوگ یہ وغیرہ رکھی ہے زمین تو تم لوگ اپنے نام تمہارے نام پہ ٹرانسفر کر دے دو اور تم خود جانو تمہارے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ احمد قریشی صاحب, آپ نے کال کی. مفتی رحمان فاروقی صاحب فرمائیے گا شیخ. جی پہلے تو دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں مسئلے پوچھنے والے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ذمہ بہنوں کا حصہ ہے تو ہم دیں. یہ یعنی معاشرے کا ایک اچھا چہرہ بھی ہے, اور ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو حق دینا چاہتے ہیں. تو باقی جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے, دیکھیے اگر وہ جیسے کہہ رہے ہیں, انہوں نے اصل میں ہمارے ہاں ایک تصور ہے یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی دے جائے نا وہ ہبہ ہوتا ہے, حالانکہ دے رہے ہوتے ہیں وراثت. اب دیکھیں نا, جو اتنی زمین دی انہوں نے کیا کہا کہ تم جانو اور یہ زمین جانے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو وراثت بعد میں تقسیم ہونی تھی میں اب زندگی میں ہی تمہارے نام کر رہا ہوں, اس سے میں عہدہ برا ہوں, اب یہ نہیں کروں. تو ایک تو یہ اس کا تصور ہمارے ہاں ٹھیک ہونا چاہیے کہ جو وراثت ہے وہ وراثت ہے. ہبہ تحفہ یہ تو طے معمولی چیزوں کا, اتنی بڑی بڑی چیزوں کا جو ہے نا وہ وراثت اصل میں ہوتی ہے, وہ تقسیم کرنی ہوتی ہے. تو والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تحفے میں تو بالاولیٰ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور وراثت میں بھی ظاہر ہے ہم شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے, اس کو چھیڑ نہیں سکتے, اس کو بدل نہیں سکتے, جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق ہو. اس کیس کے اندر ایسا ہے کہ جو انہوں نے ہبہ کیا تھا وہ یا تو پھر بیٹی اور بیٹے سب کو دیتے, ٹھیک ہے, اس وقت سب کو دیتے. جی جی, کہ یہ جی آپ سب بہن بھائیوں کا ہے اور یہ آپس میں برابر تقسیم کر لو. اور ہبے کے متعلق یہی ہے کہ ہبہ جو ہوتا ہے نا وہ برابر تقسیم ہوتا ہے زندگی میں. جی جی, وہ اس میں فرق نہیں کیا جاتا, اس میں فرق نہیں ہوتا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری دیگر میں کہ انہوں نے غلام دیا اپنے بیٹے کو, تو ان کی زوجہ تھیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تھیں امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ایسا ہونے دوں گی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیں, اس کے پہ تصدیق کی مہر لگا دیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ میں نے اس کو غلام دیا ہے, تو یہ اب کیا اس کا سلسلہ. تو آپ نے فرمایا کیا کل ولد نحلت, کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو ان والد گرامی کو چاہیے تھا کہ وہ زندگی میں ہبہ اگر انہوں نے کیا تھا تو کہتے تو تم سب بہن بھائیوں کی یہ مشترکہ زمین ہے, تو اب تم جانو اور اس میں جو برابر برابر تم سب کو ملے گا. یہ ہاں جی جی, وہ سب پہ. اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب یہ بھائی پوچھ بھی رہے ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں, تو اس کا شرعی حق یہی ہے کہ اس 200 کنال کو بھی یہ وراثت کنسیڈر کریں, اور ان پہ جو حصہ ان کا بنتا ہے یہ رکھیں, اور جو بہنوں کا بنتا ہے وہ بہنوں کو دے دیں. یہ بہترین صورت ہوگی اور والد صاحب کے ذمہ کوئی بوجھ بھی نہیں رہے گا. بھٹ صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں کچھ آپ. جی مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ بہنوں کو حصہ دے دیتے ہیں نا تو محبت بھی دائمی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وگرنہ ایسی نفرتیں پلتی ہیں کہ ان کی اولادیں بھی آپس میں اسی مسئلے پر جھگڑتی رہیں گی. تو بھائی اگر ابھی دلچسپی لے رہے ہیں تو اپنی زندگی میں ہی کر جائیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وہ جو 100 کنال تھی نا وہ ان کی اولادوں کی وراثت بن جائے گی, پھر مزید مشکلات ہوں گی. تو اب بھی بہنوں کا جتنا حصہ بنتا تھا ان مانداری کے ساتھ ان کو دے دیں, والد بھی بری و ذمہ ہو جائے گا, بہنوں کے ساتھ محبت بھی مضبوط ہو جائے گی, اور خوبصورت زندگی گزار سکیں گے. جو 200 کنال تھا ٹوٹل اس کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو پھر تقسیم کر لیں.
अच्छा, जो अबाई इनकी कह रहे थे वरासत थी वो तकसीम हो चुकी है? हाँ वो तो हो चुकी। अच्छा, वो वो अलग हो से? गई है तो बस ठीक है। अच्छा ठीक ये है, 200 कनाल में इसे निकाल लें। इसमें से इससे अलग से निकाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।